السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ مشرقی افغانستان میں تباہ کن زلزلے سے 800 افراد کی موت واقع ہو گئی اور 2500 زخمی ہوئے۔ ننگہار میں مکانات زمین بوس ہو گئے۔ طالبان حکومت نے امدادی اداروں سے فوری مدد کی اپیل کی ہے، جبکہ بھارت نے متاثرین کے لیے 1000 خیمے روانہ کر دیے ہیں۔ چین اور روس نے ایران کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے یورپی ممالک کی جانب سے پرانی پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کے اقدام کو مسترد کر دیا۔ وزرائے خارجہ کے مشترکہ خط میں اسے قانونی طور پر بے بنیاد اور سیاسی طور پر تباہ کن قرار دیا گیا، جبکہ ایران کا موقف ہے کہ امریکہ کے معاہدے سے دستبردار ہونے کے بعد اس کے اقدامات جائز ہیں۔ گلگت بلتستان کے علاقے میں پاکستانی فوج کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا، جس میں 2 پائلٹ سمیت 5 اہلکار کی موت واقع ہو گئی۔ حکام کے مطابق ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کے باعث ایمرجنسی لینڈنگ کی کوشش کر رہا تھا، تاہم ناکام رہا۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ یمن کی دارالحکومت صنعاء میں حوثی باغیوں نے اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کے دفاتر پر چھاپہ مار کر کم از کم 11 اہلکاروں کو حراست میں لے لیا۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ یہ کارروائی اسرائیلی فضائی حملے میں حوثی وزیر اعظم اور وزراء کے ہلاکت کے بعد سامنے آئی ہے۔ گجرات کے ضلع سورت میں ٹیکسٹائل فیکٹری میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں کم از کم 2 مزدور کی موت واقع ہو گئی اور 20 زخمی ہوئے۔ حکام کے مطابق امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ ہماچل پردیش اسمبلی کے اسپیکر کلدیپ سنگھ کے مطابق شدید بارشوں سے 1100 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چمبا بھرمور روڈ کی بحالی میں 5 سے 10 دن لگ سکتے ہیں۔ قطب اللہ پور سچترا روڈ پر تیز رفتار کار بے قابو ہو کر فیشن سٹی شو روم کے شیشے کے دروازوں سے ٹکرا گئی۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ڈرائیور گاڑی سمیت فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ بی جے پی کے لوگ اچھی طرح سن لیجئے، بھیا ایٹم بم کا نام سنا آپ نے؟ سنا ہے ایٹم بم کا نام؟ اس سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ اس سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ ایٹم بم سے بڑا ہائیڈروجن بم ہوتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ مادھوا پورا میں ہم نے ایٹم بم دکھایا تھا۔ بی جے پی کے لوگوں تیار ہو جاؤ، ہائیڈروجن بم آ رہا ہے، ہائیڈروجن بم آ رہا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے تلنگانہ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے آپ کو اقتدار دیا ہے، فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر فیصلہ نہیں کر سکتے تو اقتدار میں رہنے کا کیا جواز ہے؟ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے کالیشورم پروجیکٹ کی معاملے کو CBI کے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ شفاف تحقیقات اور جواب دہی کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ MLA چندرائن گٹا اکبر الدین اویسی نے کانگریس حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ 20 ماہ گزرنے کے باوجود میڈیگڈا پروجیکٹ کی مرمت کیوں نہیں کی گئی؟ صرف بیانات دینے سے عوام کا اعتماد بحال نہیں ہوگا، عملی اقدامات ضروری ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے حیدرآباد کی عوام کو خوشخبری دی ہے کہ حیدرآباد کے پرانے شہر میں پاسپورٹ سیوا کیندر 16 ستمبر سے خدمات کا آغاز کرے گا۔ MGBS میٹرو اسٹیشن پر قائم یہ ملک کا پہلا پاسپورٹ سیوا کیندر ہے جو کسی میٹرو اسٹیشن میں بنایا گیا ہے۔ تلنگانہ کے سابقہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی صاحبزادی BRS MLC کے کویتا نے سنسنی خیز الزام عائد کیا ہے کہ KCR کو کالیشورم پروجیکٹ معاملے میں CBI انکوائری کا سامنا ہریش راؤ، سنتوش کمار اور میگا کرشنا ریڈی کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی بھی ہریش راؤ اور سنتوش کا ساتھ دے رہے ہیں۔
ACP छतरीनाका حدود میں گنیش فیسٹیول کے پیش نظر فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ اس کی قیادت DCP ساؤتھ زون اسنیہا مہرا IPS، ACP چندر شیکھر، ریپڈ ایکشن فورس اور مقامی پولیس ٹیموں کے ساتھ کی گئی۔ مقصد سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینا اور عوام میں اعتماد پیدا کرنا تھا۔ آپ دیکھ رہے تھے QK اسپیڈ نیوز۔ اپنے دوست عظیم احمد عباس کو دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔